السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ذی القعدہ کے 17 تاریخ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرا کھو گئی، جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ذرا کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور قمبر نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قمبر کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہٰذا قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ ذرا غور کیجیے، مقدمہ میں ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف خلیفہ راشدہ ہیں راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جس سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پیڑ پودوں کی سیرابی۔ اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے، جن میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی 200 فٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں، پھولوں اور پھلوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جمرات کی رومی کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے رومی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، مجھ سے
مناسک حج یعنی حج کے ارکان سیکھ لو۔ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکوں۔ مینا میں مختلف جگہوں پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رومی جمرات کہتے ہیں، جو کہ لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فجر کی سنت میں قرات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر 1 مہینہ تک دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوی کو شوہر کے مال سے صدقہ کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو، تو اس کو صدقہ کا پورا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لایا ہے۔ اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں جمعہ کا چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کو فیصلہ کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتیاں تیار کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت
فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھو۔ فائدہ: جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان بھوسی پرانے قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ایک بار برکت کتاب ہے۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔